نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28، اس میں ارشاد ہے نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ سے دوستی کرنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر اس حالت میں کہ دشمنوں سے کچھ بچاؤ کرنا ہو، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو اس بات سے منع فرمایا کہ کافروں کو دوست نہیں بنا، اور یہ کہ جو کافروں کو دوست بناتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی یعنی کہ جو منافقین تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ لوگ ایک طرف تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن یہودیوں سے اور مشرکین سے دوستی لگائے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی مخبری بھی کرتے تھے، اور یہ خواہش کرتے تھے اپنے دل کے اندر کہ یہودیوں اور مشرکین یعنی کافروں کو غلبہ ہو جائے۔ اس طرح یہ بھی منقول ہے کہ بعض یہودی بعض انصار سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہم اس تعلق کے ذریعے سے ان انصار کو اسلام سے دور کر دیں گے، تو ان انصار کو اس بات سے متنبہ کیا گیا کہ ان یہودیوں سے دور رہو، اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال اس موضوع پر ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن شریف میں نہیں آئی ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بناؤ، اور جو کافروں سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کو نہیں چھوڑے تو کافروں سے دوستی رکھنا جائز ہوگا، نہیں۔ اصل مقصد جو ہے وہ کافروں سے دوستی کو ختم کرنا ہے۔ مسلمانوں سے چھوڑ کر یہ جو فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ کافروں سے دوستی کرے گا تو مسلمانوں سے ایک قسم کی بے وفائی کر کے ہی کرے گا نا، پھر اس کے مفادات کے اندر جو ہے وہ جو اس کے جو مفادات ہوں گے اس میں ایک قسم کا تضاد آ جائے گا کہ ایک طرف کافروں سے بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، دوسری طرف مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ آج کل جو ہے وہ لوگ اس بات سے بہت غافل ہیں، اور بڑی سطح سے لے کر چھوٹی سطح تک کافروں سے دوستی بنائی ہوئی ہے۔ جتنے بھی ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان ممالک کہتے ہیں، حقیقت میں ان سب پر منافقین کا کنٹرول ہے۔ جو صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں وہ کافر کے اعلی کار ہیں، کافروں کی کٹ پتلیاں ہیں، اور سمجھو کہ خود بھی کافر ہیں، بس منافق ہیں کہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ساری دوستی ہے، وفاداری ہے، تابع داری ہے، وہ ہر چیز کافروں کے ساتھ ہے، اور انہی کی مانتے ہیں، بلکہ کافروں کے دوست کے بلکہ کافروں کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں۔
ان کی کٹ پتلیاں ہیں. تو اور یہ جو ہے ہر جاؤ مر جاؤ. یہ مسجد ہے، گھر ہے جہاں ہم مسیاں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں یہ اس خطے کے اندر بھی جو ہے وہ چین کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ چین اتنا بڑا کافر ہے اور اس نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا ہوا ہے. خاص طور پر جو چین کا جو مغربی حصہ ہے، وہ جہاں پر ترک آباد ہیں، وہاں پر چین نے جو ہے وہ ان کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے. دین پر چلنے تک پر پابندی ہے. مساجد کو ختم کر دیا ہے. امریکہ کی دوستی کا دعویٰ بھرتے ہیں، فلانے کی دوستی کا. یہ سارے کے سارے ایسے ہی، سارے کے سارے عرب ممالک ہوں یا عجم ممالک ہوں، یہ سارے کے سارے یورپ کے وفادار ہیں، امریکہ کے وفادار ہیں، تابع دار ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا، پھر چھوٹے پیمانے پر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کافروں سے دوستی بنا کے رکھتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خاص طور پر جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، وہاں پر تو یہ چیز عام ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نصارہ سے، یہودیوں سے، یا پتہ نہیں کس کس سے، اور یا جو ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوؤں سے. تو جو بھی کافروں کو دوست بناتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ کے دشمن سے تم محبت کرو گے، اس کے ساتھ تمہارا قلبی تعلق ہوگا، تو پھر اللہ کے ساتھ کیسے تمہارا قلبی تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ سے تو دوستی نہیں ہو سکتی نا. اچھا، پھر فرمایا إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر اس حالت میں سے کہ دشمنوں سے کچھ بچاؤ کرنا. تو جب حالات ایسے ہو کہ کافروں سے اپنا بچاؤ مقصد ہو، کہ کافروں کے درمیان گر گیا ہے، اور کافر جو ہے وہ اس میں ایک تو یہ حالت ہے کہ کافر اس کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے پر قادر بھی ہیں، وہ ان کے نرغے میں ہے. تو اور اس سے کہتے ہیں کہ تم فلاں فلاں بات کہو، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے فلاں فلاں بات منہ سے نکالتا ہے. تو اس حالت میں وہ کافر نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر سالم ہو، کہ دل سے نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے. تو یہ جو ایسی حالت ہے، اس میں ظاہراً کافروں کے ساتھ جو ہے معاملہ کر لینا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یعنی کافروں سے نہیں ڈرو کہ کافروں کی دوستی، ان کی غلامی، ان کی تابعداری، ان کی وفاداری میں لگے ہوئے ہو. نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. تو ڈرنے کی ہستی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ان سے نہیں ڈرو، نہ ان سے دوستیاں لگاؤ، نہ ان سے جو ہے کوئی تعلق بناؤ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس آیت میں جو ہے وہ کافروں کے ساتھ کافروں کے ساتھ تجارتی لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، اس قسم کی چیزیں جائز ہیں، جبکہ جائز حد کے اندر ہوں، اور اس سے مسلمان کو اسلام سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہو. تو تجارتی لین دین وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ دوستی، تعلق، دلی محبت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنیں آپ نے